نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی وقار سخن میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقار سخن کی یہ خاص سیریز ذکر معصومہ عالم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، تو آئیے ذکر معصومہ عالم کر لیں۔ ذکر معصومہ عالم کر لیں۔ ذکر معصومہ عالم یعنی ذکر شہزادی کونین بنت رسول اللہ مادر حسنین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ناظرین، ایام فاطمی کا سلسلہ جاری ہے اور تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں وہ ان ایام میں چاہتے ہیں کہ ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہم مصروف نظر آئیں، یعنی سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بیان ہونی چاہیے، عظمت جناب فاطمہ زہرا کا بیان ہونا چاہیے، جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو مصائب ٹوٹے ہیں اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شہادت کے حوالے سے ایام ہیں۔ تو ناظرین، یہ ذکر معصومہ عالم کی سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ اس وقت سلیم امروہوی آپ کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت ٹی وی پر مسلسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مختلف حوالے سے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء حضرات ان کی سیرت بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجالس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت کچھ اس انداز سے پیش کرنی چاہیے۔ میرے سامنے اس وقت جو کلام ہے وہ ہے ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب کا۔ ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ شاعر اہل بیت کے حوالے سے آپ اپنی پوری دنیا میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ میرے سامنے جب ان کا کلام آیا تو میرا جی چاہا کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حوالے سے کیوں نہ یہ ان کا کلام آپ سے شیئر کیا جائے۔ ناظرین سماعت فرمائیے، ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جس پا آ کے یہ پتھر کلام کرتے ہیں، وہ جس پا آ کے یہ پتھر کلام کرتے ہیں، وہ جس پا آ کے یہ پتھر کلام کرتے ہیں، وہ ہاتھ فاطمہ تم کو سلام کرتے ہیں۔ کیا قیامت کا مطلع ہے۔ وہ جس پہ آ کے یہ پتھر کلام کرتے ہیں، وہ ہاتھ فاطمہ تم کو سلام کرتے ہیں، وہ ہاتھ فاطمہ تم کو سلام کرتے ہیں۔ اور جب اپنی آنکھوں کو ہم تیرے نام کرتے ہیں، جب اپنی آنکھوں کو ہم تیرے نام کرتے ہیں، تب آنسو اجر رسالت کا کام کرتے ہیں۔
तब आंसू अजरे रिसालत का काम करते हैं। जब अपनी आँखों को हम तेरे नाम करते हैं, तब आंसू अजरे रिसालत का काम करते हैं। और मेरी ज़बान नहीं जा नमाज़े मिदहत है। देखिए क्या खूबसूरत शेर है रज़ा साहब का, कि मेरी ज़बान नहीं जा नमाज़े मिदहत है। मेरी ज़बान नहीं जा नमाज़े मिदहत है। यहाँ पर लफ्ज़ रुकूओ क़याम करते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ रुकूओ क़याम करते हैं। और शेर समात फरमाइए कि महाज़े नुसरत ज़हरा में मेरे आंसू भी, महाज़े नुसरत ज़हरा में मेरे आंसू भी मुजाहिदों की तरह अपना काम करते हैं। मुजाहिदों की तरह। देख क्या खूबसूरत शेर है। इस वक्त आप अय्याम फ़ातिमी में मोमिनीन मसरूफ़ हैं और मजलिस अज़ा जगह जगह फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है। जन शहज़ादी कौनैन की शहादत का ज़िक्र हो रहा है। उसी हवाले से ज़रा ये रज़ा साहब का शेर समात फरमाएँ। क्या खूबसूरत है कि महाज़े नुसरत ज़हरा में मेरे आंसू भी मुजाहिदों की तरह अपना काम करते हैं। मुजाहिदों की तरह अपना काम करते हैं। और बता रहा है ये फ़िज़्ज़ा से फ़ातिमा का सलूक। देखिए क्या खूबसूरत सीरत बयान की है। बता रहा है ये फ़िज़्ज़ा से फ़ातिमा का सलूक, फ़लक ज़मीनों का भी एहतराम करते हैं। फ़लक ज़मीनों का भी एहतराम करते हैं। बता रहा है ये फ़िज़्ज़ा से फ़ातिमा का सलूक, फ़लक ज़मीनों का भी एहतराम करते हैं। फ़लक ज़मीनों का भी एहतराम करते हैं। और शेर समात फरमाइए नाज़रीन के हमारी फ़िक्र के तायर नसीब वाले हैं। हमारी फ़िक्र के तायर नसीब वाले, हमारी फ़िक्र के तायर नसीब वाले हैं। नजफ़ में सुबह मदीने में शाम करते हैं। नजफ़ में सुबह मदीने में शाम करते हैं। और वो दर के जिसको जलाया गया मदीने में, वो दर कि जिसको जलाया गया, वो दर कि जिसको जलाया गया मदीने में। नाज़रीन ज़रा सा सोचिए, रसूल आज़म हबीब खुदा, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी, जिसके लिए रसूल कहते नज़र आए कि फ़ातिमा बस बिज़तो मिन्नी, मेरा टुकड़ा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। उनकी रसूल की शहादत को अभी चंद रोज़ गुज़रे हैं और रसूल की बेटी का घर का वो दरवाज़ा जिस पर रसूल आकर रोज़ाना हाज़िरी दिया करते थे, सलाम किया करते थे अपनी उस चहीती बेटी के दरवाज़े पर आकर, उसी दरवाज़े में आग लगा दी जाती है। चंद रोज़ बाद, रसूल की शहादत के चंद रोज़ गुज़रे हैं कि उनके दरवाज़े में आग लगा दी जाती है। किसने आग लगाई? ज़रा तारीख़ का जायज़ा लीजिए, तारीख़ पर नज़र डालिए। क्या क़यामत का शेर कह दिया रज़ा साहब ने कि वो दर के जिसको जलाया गया मदीने में, वो दर कि जिसको जलाया गया मदीने में, हम उसको शामे गरीबा के नाम करते हैं। हम उसको शामे गरीबा के नाम करते हैं। डॉक्टर रज़ा मुरानवी साहब का ये मक़ता कि रज़ा मैं उसकी फ़जीलत बयान कैसे करूं, रज़ा मैं उसकी फ़जीलत बयान कैसे करूं, जिसे किताब के सूरे सलाम करते हैं, जिसे किताब के सूरे सलाम करते हैं। वो जिस पा आके ये पत्थर कलाम करते हैं, वो हाथ फ़ातिमा तुमको सलाम करते हैं। वो हाथ फ़ातिमा
تم کو سلام کرتے ہیں وہ در کہ جس کو جلایا گیا مدینے میں، ہم اس کو شام غریباں کے نام کرتے ہیں، ہم اس کو شام غریباں کے نام کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھیے کیا خوبصورت اشعار محترم ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب نے کہے، اور جب میری نظروں کے سامنے یہ کلام آیا تو میرا جی چاہا کہ آج کے اس پروگرام وقار سخن کے اس خاص سیریز یعنی اس خاص ایپیسوڈ میں جو ذکر معصوم عالم کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے اس میں یہ کلام آپ سے شیئر کروں۔ تو آپ نے یہ کلام سماعت فرمایا۔ میں درخواست کرتا چلوں آپ سے کہ ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب کا ابھی پچھلے دنوں آپریشن ہوا ہارٹ کا، اور خدا کا شکر ہے کہ اب وہ ان کی صحت بہتر ہے، لیکن آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ ہم ذکر شہزادی کونین کر رہے ہیں تو اس ذکر کے درمیان ان کے لیے بھی شاعر اہل بیت رضا مورانوی صاحب کے لیے بھی دعا کرتے چلیں کہ پروردگار ان کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں اور اسی طرح سے محفلوں میں کلام پڑھتے نظر آئیں جس طرح سے وہ پڑھتے چلے آئے ہیں۔ آئیے ناظرین اس سفر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش ہماری رہی ہے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی عالم دین کے حضور پہنچتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ شہزادی کونین کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں، کیونکہ ہاں بہت ضرورت ہے۔ آج کے ہم جس سماج میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے بچے، ہماری مائیں بہنیں، ان کو بہت ضرورت ہے کہ شہزادی کی سیرت وہ سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یعنی اگر بہترین آئیڈیل انسان کے لیے اگر کسی کی سیرت ہے، خصوصی طور سے خواتین کے لیے، تو شہزادی کونین کی سیرت ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ اسی حوالے سے عالمی شہرت یافتہ عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب، میں یہ بھی ناظرین آپ سے کہتا چلوں کہ مولانا کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ شہزادی کونین کی سیرت کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں، لیکن میں مولانا کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ مولانا کی ان گنت کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، مختلف عنوانات کے تحت آپ کام کر رہے ہیں۔ سیرت شہزادی کونین پر بھی ان کی کتاب ہے، سیرت مولائے کائنات پر بھی ان کی کتاب ہے، سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ان کا، یعنی مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ ہمارے جب عالم دین اگر قلم اٹھاتے ہیں تو کس انداز سے ان کا تحریریں بولتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جب وہ ممبر پر جاتے ہیں تو کس انداز سے ان کی خطابت اور ان کا علم بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے درخواست کی ہے مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب سے کہ وہ شہزادی کونین کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کے حوالے سے ہمارے ناظرین سے مخاطب ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سماعت فرمائیے، اسکرین پر ہیں مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب۔ ایک بار درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ محترم حضرات، آج ہماری تقریر کا عنوان ہے سیرت فاطمہ زہرا میں عصری مسائل کا حل۔ حضرات، آپ بہتر جانتے ہیں کیا ساری دنیا مسائل تو پیش کر رہی ہے لیکن کوئی مسائل کا حل پیش نہیں کر رہا۔ آج جدھر بھی آپ نگاہ دوڑائیں گے، ہر سماج، ہر قوم، ہر فرقہ ایک مسئلہ لیے کھڑا ہوا ہے۔ مسائل سب کے پاس ہیں لیکن حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بحمد اللہ یہ فخر اسلام کو حاصل ہے
یہ فخر ہم کو حاصل ہے کہ اسلام نے مسائل تو پیش کیے ہیں، لیکن مسائل کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی پیش کیا۔ جہاں تک خواتین کے مسائل کا سوال ہے تو خواتین کے مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، ہر شخص جو ہے ان مسائل کو پیش کرتا ہے، لیکن یقین جانیے کہ اگر ہم سچے دل سے سیرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا مطالعہ کریں تو یقیناً ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل شہزادی کی سیرت میں موجود ہے۔ اس لیے کہ شہزادی نے جو مختصر زندگی گزاری ہے، صرف 18 سال کی عمر، لیکن وہ 18 سال کی عمر کتنی کامل عمر ہے۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے کیسی کامل زندگی گزاری کہ عقل انسانی حیران ہے کہ 18 سال ایسی کامل زندگی کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے ایک اچھی بیٹی کیسی ہوتی ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیرت سیدہ کو دیکھا جائے، معلوم ہو جائے گا کہ ایک اچھی بیٹی کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ شہزادی کونین نے اپنے بابا کی اتنی خدمت کی کہ رسول کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا۔ یہ جملہ کو اگر کوئی عام انسان کہتا تو اس کو محبت پر حمل کیا جاتا، مبالغے پر حمل کیا جاتا، لیکن یہ کہنے والی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے، بلکہ فخر کائنات، سردار انبیاء، وہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آخر رسول نے کیوں فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ ذرا غور کریں آپ۔ شہزادی نے اپنے بابا کی اتنی خدمت کی، ذرا آپ تصور تو کریں کہ رسول تبلیغ کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، اینٹیں مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، رسول گھر میں آئے، جسم سے خون ٹپک رہا ہے، تھکے ہوئے رسول، پیروں پر گرد جمی ہوئی، خستہ حالت، جب حضور گھر میں آتے تھے تو فاطمہ دوڑ کر اپنے بابا کا استقبال کرتی تھی، اور کتنی محبت، کتنی شفقت کے ساتھ اپنے بابا کے زخموں کو دھوتی تھی، پیروں سے گرد صاف کرتی تھی۔ اور جب سیدہ رسول کے زخموں کو صاف کرتی تھی تو رسول کی تمام تھکن ختم ہو جاتی تھی، اور پھر رسول دوسرے دن کے لیے تبلیغ کے لیے تازہ دم ہو جاتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں۔ یہی تو محبت، یہی تو خدمت تھی کہ جس نے مجبور کر دیا رسول جیسی ذات کو یہ کہنے پر کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جو کام ماں کیا کرتی ہے وہ کام فاطمہ زہرا نے کیا۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ زندگی کا دوسرا پہلو زوجیت کا، کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بہترین زوجہ کیسی ہوتی ہے تو سیرت سیدہ کو دیکھیں آپ، کہ فاطمہ زہرا جو مولا کائنات کے گھر میں تشریف لائیں تو گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، زحمتیں ہیں، مشکلات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان تمام زحمتوں کو، ان تمام مشکلات کو شہزادی کونین نے مسکرا کر برداشت کیا۔ آج ہمارا سماج، آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی بڑے باپ کی بیٹی کسی غریب کے یہاں آ جاتی ہے اور وہ شوہر کے ہاں ذرا تنگی کی زندگی گزارتی ہے تو فوراً وہ تانا دیتی ہے کہ صاحب میں تو اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں، میرے تو خاندان اتنا بڑا ہے، میں اتنے اونچے ماں کی بیٹی ہوں، اور میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں فاقے کر رہی ہوں، زحمتیں اٹھا رہی ہوں۔ پہچانے، فاطمہ کسی معمولی ذات کی بیٹی نہیں ہے، شہزادی کونین ہے، سردار انبیاء کی بیٹی۔ فاطمہ زہرا ہے ملکۃ العرب کی بیٹی،
جس کے بابا بھی سید و سردار ہیں اور جن کی ماں بھی سید و سردار، باپ بھی سید و سردار، ماں بھی سید و سردار، وہ بھی مولا علی کے گھر آ کر فاقے کر رہی ہے، لیکن کبھی یہ نہ کہا کہ علی میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں فاقے کر رہی ہوں، جبکہ میں تو ملکۃ العرب ختیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں، میں تو سید الانبیاء کی بیٹی ہوں۔ لیکن شہزادی نے کس طریقے سے یہ زندگی گزار کر دنیا کی خواتین کو پیغام دیا کہ خبردار، شوہر کے گھر اگر تم کو زحمت اٹھانا پڑے تو کبھی زبان کا شکوہ نہ لانا، کبھی شوہر کو تانا نہ دینا، اس لیے کہ اب تمہاری زندگی شوہر کے گھر کی زندگی ہے، جیسی زندگی گزارو گی اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور تیسرا پہلو آپ دیکھیں ماں ہونے کا، کہ اگر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بہترین ماں کسے کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں شہزادی کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ شہزادی نے جن بچوں کی پرورش کی ہے، جن کے لیے کہا گیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ بچے جوانان جنت کے سردار، شہزادی نے ایسی تربیت کی کہ ان بچوں نے اسلام کو بچایا، یہ بچے اسلام کے محافظ بن گئے۔ شہزادی کی سیرت کا یہی پہلو ہے کہ ایسے بچوں کی پرورش ہونی چاہیے، ایسی نسل کی تربیت ہونی چاہیے کہ جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مذہب کے لیے جئیں، جو اپنے دین کی کام آئیں، جو اپنے دین کی بقا کا سبب بن جائیں۔ آج کتنا افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری خواتین دنیاوی عورتوں کو آئیڈیل بناتی ہیں، معاشیت کار گنہگار عورتیں جو دنیا میں ہیں ان کو کہتی ہیں یہ ماڈل ہیں، یہی ہمارا نمونہ عمل ہے۔ کتنے تعجب کی بات، کتنی نادانی ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ گنہگار عورت کیا کوئی آئیڈیل بن سکتی ہے، نمونہ عمل بن سکتی ہے؟ ذرا سوچئے کہ جو عورت خود راستے سے بھٹکی ہوئی ہو، جو خود گنہگار ہو، جو خود معصیت کار ہو، جو خود معاشرے کو خراب کر رہی ہو، وہ بھلا دوسری خواتین کے رہنمائی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ دوسری عورتوں کو راستہ کیسے دکھا سکتی ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سوچے، غور کرے کہ گنہگار عورت آپ کی رہنما نہیں بن سکتی، خطا کار گنہگار عورت آپ کی آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ ہاں، اگر کسی کو نمونہ عمل بنانا ہے تو معصومہ کو بنائیے، طاہرہ کو بنائیے، طیبہ کو بنائیے، فاطمہ زہرا کو بنائیے، اس لیے کہ سیدہ ایسی پاک و پاکیزہ بیوی ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان خود قرآن کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لہذا آج کا یہی پیغام ہے کہ ہم دنیاوی عورتوں کو نمونہ عمل نہ بنائیں، بلکہ اگر نمونہ عمل بنانا ہے تو خاتون جنت بضعت رسول حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو نمونہ عمل بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھے نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب، جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ کی سیرت بیان کر رہے تھے، اور اس وقت ہمارے سماج کو اس کی بے حد ضرورت ہے کہ ہم سیرت سیدہ بیان کرتے رہیں۔ شہزادی کونین کی سیرت بیان ہوتی رہنی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی سیرت بیان ہو بلکہ ہماری خواتین جو ہیں خصوصی طور سے ہم چاہتے ہیں، ہماری سے مراد یہ کہ جو اس پروگرام سے جڑی ہوئی ہیں، جو اہل بیت ٹی وی جو خواتین دیکھ رہی ہیں، میری مراد ان سے ہے کہ وہ خاص طور سے جناب سیدہ کی سیرت کو نہ صرف یہ کہ غور سے سنیں اور سمجھیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ہم شکر گزار ہیں مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر ہمارے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، آئیے یہ نظم اور نثر دونوں کا اگر سلسلہ ہمارے پروگرام میں ملا جلا رہتا ہے تو میرے خیال میں بہتر رہتا ہے، کیونکہ ہم کچھ دیر ہم نے گفتگو سن لی مولانا کی، اور آپ چاہیں گے کسی شاعر اہل بیت کے حضور پہنچا جائے۔ محترم راز قمری صاحب
बारगाह शहज़ादी कौनैन में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, आपके स्क्रीन पर हैं। एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोहतरम रास क़म्बरी साहब। रोज पढ़िए तस्बीह ज़हरा सआदत के लिए, रोज पढ़िए तस्बीह ज़हरा सआदत के लिए, ये वजीफा ही बहुत है घर में बरकत के लिए, ये वजीफा ही बहुत है घर में बरकत के लिए। ऐ नबी की लाडली बेटी तेरा बादे नमाज, ऐ नबी की लाडली बेटी तेरा बादे नमाज, नाम ही काफी है नस्लों की तहारत के लिए, नाम ही काफी है नस्लों की तहारत के लिए। और इन्नमा तो पंजतन के वास्ते नाजिल हुई, इन्नमा तो पंजतन के वास्ते नाजिल हुई, हल अता का ताज है खातून जन्नत के लिए, हल अता का ताज है खातून जन्नत के लिए। अल्लाह अल्लाह आपकी फिज़ा बसीरत के निसार, अल्लाह अल्लाह आपकी फिज़ा बसीरत के निसार, छोड़ आई ताजबी ज़हरा की खिदमत के लिए, छोड़ आई ताजबी ज़हरा की खिदमत के लिए। और मेरे आंसू छोड़ दो फर्श अज़ा पर जिब्राइल, मेरे आंसू छोड़ दो फर्श अज़ा पर जिब्राइल, मैंने रखा है इन्हें खातून जन्नत के लिए, मैंने रखा है इन्हें खातून जन्नत के लिए। और फातिमा के नाम से, फातिमा के नाम से फर्श अज़ा पर मुस्तफ़ा, फातिमा के नाम से फर्श अज़ा पर मुस्तफ़ा, है यकीन आ जाएंगे मजलिस में शिरकत के लिए, है यकीन आ जाएंगे मजलिस में शिरकत के लिए। और राज ने जब शेर लिखे फातिमा की शान में, राज ने जब शेर लिखे फातिमा की शान में, आई हातिफ की निदा काफी है शोहरत के लिए, आई हातिफ की निदा काफी है शोहरत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन, ये थे शायर अहले बैत मोहतरम रास क़म्बरी साहब, जो बारगाह शहज़ादी कौनैन में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हम दुआ करते हैं परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे और उन्हें तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, ये ज़िक्र हो रहा है शहज़ादी कौनैन का, शहज़ादी कौनैन बिनते रसूल अल्लाह का। तो हम ये चाहते हैं कि इस ज़िक्र के दरमियान ख़ुसूसी तौर से हम ये दुआ करते चलें कि पूरी दुनिया में जो परवरदिगार हालात हैं और जिस बीमारी में हमें पूरी कायनात, पूरी दुनिया नज़र आ रही है, उस बीमारी से परवरदिगार अब निजात अता कर दे। बहुत हम जिधर भी रुख करते हैं देखते हैं कि तरह तरह की वबाएँ आ रही हैं। परवरदिगार तमाम इंसानों को इन तमाम वबाओं से, बीमारियों से महफूज रख। आइए सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। और जैसा कि मैंने आगाज़ में ही नाज़रीन आपसे कहा था कि ये अय्याम फ़ातिमी हैं और ये ख़ुसूसी तौर से ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से ये अय्याम मुनक़िद किए जाते हैं। इसलिए जगह जगह मजालिस मुनक़िद होती हैं, नौख़ानी होती है, मरसिया ख़ानी होती है, शहज़ादी कौनैन की सीरत बयान की जाती है और उन पर जो मसाइब टूटे हैं उसका ज़िक्र होता है। तो हम चाहते हैं नाज़रीन, मरसिए के हवाले से जानी पहचानी एक अहम शख्सियत आज हमारे साथ हैं, यानी वो हैं मोहतरम आबिद हुसैन खैबरी साहब। मोहतरम आबिद हुसैन खैबरी साहब का मरसिया पढ़ने का एक मखसूस अंदाज़ है। अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत आवाज़ अता की है, लेकिन उस खूबसूरत आवाज़ का बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि वो ज़िक्र आले रसूल, रसूल और आले रसूल करते हुए नज़र आते हैं। जब मरसिया पढ़ रहे होते हैं तो क्या कैफियत होती है, आइए आप भी उसमें शरीक हों और समात फरमाएँ। एक मरसिए के चंद बंद मोहतरम
عابد حسین خیبری صاحب سے ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنو مقتل زہرا کی یہ ردا سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیدا سنو، مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو، اس کو رو لو جسے رونے کا اجازہ نہ دیا، آ کے امت نے جسے باپ کا پرسا نہ دیا، آ کے امت نے جسے باپ کا پرسا نہ دیا، باپ کے غم میں تھی غمگین نبی کی بیٹی، خشک نہ قبر پیغمبر کی ہوئی تھی مٹی، غش پگش کھاتے تھے فرقت میں پیغمبر کی علی، رو کے حسنین کو لٹاتی تھی زہرا بی بی، رو کے حسنین کو لٹاتی تھی زہرا بی بی، شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائی، آ کر آگ دروازے پہ امت نے لگائی، آ کر آگ دروازے پہ امت نے لگائی، آ کر بولی دروازے کے پیچھے سے یہ آ کر زہرا، کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پر حملہ، ان کی بیٹی ہوں گے تم پڑھتے ہو جس کا کلمہ، اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی للہ، ہم ستائے ہو کو ستاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، جلتے دروازے کے اوپر سے مسلمان گزرے، اور تھی فاطمہ زہرا اسی در کے نیچے، شور کرتے ہوئے گھر میں جو نہیں آ پہنچے، دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے بچے، در کو اماں سے ہٹاتی ہے پریشان زینب، ہے مدینے میں بھی یہ شام غریبا زینب، ہے مدینے میں بھی یہ شام غریبا زینب، تھی بہت صابرہ پر بنت نبی چیخ اٹھی، کیل جلتے ہوئے دروازے کی پہلو میں لگی، قتل محسن ہوئے اور ساتھ میں ٹوٹی پسلی، عرش تھرانے لگا زہرا کی گود اجڑی، تھام لو مجھ کو ذرا، آ کے یہ فضا نے کہا، ہائے فضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا، تھام لو مجھ کو ذرا، آ کے یہ زہرا نے کہا،
بچہ میرا محسن نہ رہا، ہائے فضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا، مومنوں مت تلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، ابھی آپ سے مخاطب تھے محترم عابد حسین خیبری صاحب، جنہوں نے ایک مرثیے کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عابد حسین صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، جب مرثیہ آپ نے سنا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور مسلسل کہہ رہا ہوں کہ جب یہ شہادت کے ایام ہیں بی کے، تو ہم نے مرثیہ سن لیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں ایک نوحہ بھی آپ سے شیئر کریں۔ اور میرے سامنے ایک نوحہ ہے، اور وہ اس کے شاعر ہیں اظہر گوپال پوری صاحب۔ اظہر گوپال پوری صاحب نے یہ نوحہ لکھا ہے، اور جب میں نے یہ نوحہ دیکھا تو میں نے چاہا کہ آج کے اس پروگرام میں میں ناظرین سے یہ نوحہ شیئر کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ یہ نوحہ میں خود یہ خاکسار سلیم امروہوی پڑھے۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اظہر گوپال پوری صاحب کا یہ لکھا ہوا نوحہ ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے، ان کا لکھا ہوا یہ نوحہ یہ خاکسار سلیم امروہوی پیش کر رہا ہے۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مادر شاہ کرب و بلا سیدہ، مادر شاہ کرب و بلا سیدہ، ہے جہاں غم میں ڈوبا ہوا سیدہ، مادر شاہ کرب و بلا سیدہ، ہے جہاں غم میں ڈوبا ہوا سیدہ، ماں کے بن ابو حسین حسن ہو گئے، ماں کے بن ابو حسین حسن ہو گئے، ہو گئی ہے سبھی سے جدا سیدہ، ہو گئی ہیں سبھی سے جدا سیدہ۔ شعر سے فرمائے ناظرین، غسل کے درمیان زخم کو آپ کے، غسل کے درمیان زخم کو آپ کے دیکھ کر رو پڑے مرتضیٰ سیدہ، دیکھ کر رو پڑے مرتضیٰ سید، زخم غسل کے درمیان زخم کو آپ کے دیکھ کر رو پڑے مرتضیٰ سیدہ، دیکھ کر رو پڑے مرتضیٰ سیدہ،
در گرا اور پہلو شکستہ ہوا، در گرا اور پہلو شکستہ ہوا، باد احمد ہوئی یہ جفا سیدہ، باد احمد ہوئی یہ جفا سیدہ، مادر شاہ کرب و بلا سیدہ ہے جہاں غم ڈوبا ہوا سیدہ، سہ نہ پاؤں گا میں ابو جدائی کا غم، سہ نہ پاؤں گا اب میں جدائی کا غم، کہہ کے روتے ہیں مشکل کشا سیدہ، کہہ کے روتے ہیں مشکل کشا سیدہ، یاد آتی ہیں قربانیاں آپ کی، یاد آتی ہیں قربانیاں آپ کی، جب بھی بچھتا ہے فرش عزا سیدہ، یاد آتی ہیں قربانیاں آپ کی، جب بھی بچھتا ہے فرش عزا سیدہ، جب بھی بچھتا ہے فرش عزا سیدہ ہے جہاں غم ڈوبا ہوا سیدہ، صبر زینب صبر زینب و کلثوم کیسے کریں، صبر زینب و کلثوم کیسے کریں، اٹھ گیا سایہ مامتا سیدہ، اٹھ گیا سایہ مامتا سیدہ، ہے جہاں غم ڈوبا ہوا سیدہ، مادر شاہ کرب و بلا سیدہ، کہہ کے لرزاں مزار محمد بھی ہے، کہہ کے لرزاں مزار محمد بھی ہے، سیدہ 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 سیدہ، غسل کے درمیان زخم کو آپ کے دیکھ کر رو پڑے
مرتضی سیدہ در گرا اور پہلو شکستہ ہوا باد احمد ہوئی جفا سیدہ باد احمد ہوئی جفا سیدہ 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 اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروہوی اب آپ سے اجازت لیتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔